بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دورے عہدہ ہے، یعنی جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے آرمی چیف کا، اس کا میں کچھ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ جو میرے خیالات ہیں وہ ایسے ہی آپ تک پہنچیں۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے منتخب کیا تھا۔ ان کے سامنے مختلف پینل رکھے گئے، اس میں سے انہوں نے خود باجوہ صاحب کا انتخاب کیا۔ میں ذاتی طور پہ اس طریقہ انتخاب کے مخالف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ جو جنرل ہوتا ہے اس کو ہی کمانڈ دینا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب بھی اور دوسرے جو وزراء اعظم ہیں وہ بھی اسی مخمصے کا شکار رہے کہ ہم اگر کسی جونیئر جنرل کو لگائیں گے تو وہ ان کے ساتھ زیادہ لائل رہے گا، اور پھر کوشش بھی کرتے ہیں کہ آرمی کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے آرمی چیف کے ذریعے سے، اور وہ ان کا اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور ابھی تک تو جتنے بھی انہوں نے آرمی چیف لگائے ہیں وہ آرمی چیف بنتے ہی وہ خود بااختیار ہوتے ہیں اور خود اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آرمی کا ایک سٹرکچر ایسا ہے، وہاں پہ کولیکٹیو لیڈرشپ ہے۔ جب تمام کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو آرمی چیف اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور سب سے پہلے تو یہی خواہش ہوتی ہے ہر وزیر اعظم کی کہ جس جونیئر جنرل کو اس نے لگایا ہے وہ آرمی چیف کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ ہماری مرضی کا بندہ لگا دیں، اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں لگاتا، انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کا بندہ لگ گیا تو وہ ظاہر ہے لائلٹی جو ہے وہ نارملی شو کرے گا وزیر اعظم کے ساتھ، اور پھر ایک ایسا تنازع شروع ہو جاتا ہے جو بالآخر اس نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہم نے مشرف دور میں بھی دیکھا، اس کے بعد پھر دوسرے جو ادوار آئے، جنرل کیانی کا دور آیا، اس کے بعد پھر جنرل رائل کا آیا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹسل برقرار رہی ہے دونوں جو ایڈمنسٹریٹو جو ہیں وزیر اعظم اور آرمی کے درمیان۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بیوروکریسی دونوں کو کھلاتی رہتی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، وہ اسے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، جس طرح ہوتا ہے۔ جب ایک وہ وزیر اعظم سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں، دوسری طرف سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی کا کردار ہے وہ نہیں ہو پاتا، ترقی نہیں ہو پاتی، فارن پالیسی نہیں چل پاتی، اور اس کی وجہ سے مسلسل ایک غیر یقینی صورتحال میں ہماری جو معاشی حالت ہے وہ بھی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ جو بھی باہر کے جو لوگ ہیں جو کہ کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ آرمی چیف سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ریلائبل ہیں اور گارنٹر ہیں، اور یہ ادھر ادھر معاملات کو ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی فورن وزٹس ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے،
اور وہ خود انہوں نے فارن پالیسی کے ڈسیزنس کیے ہیں، اور جو فیصلہ کن امریکنز ہوں، رشین ہوں، چائنیز ہوں، سعودیز ہوں، یو اے کے ہوں، وہ آرمی چیف سے ہی رابطہ کرتے ہیں، انہیں سے ملتے ہیں، اور ایک ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف بھی پھینک دیتے ہیں 10 منٹ کی، اچھا جی ان کو بھی ذرا مل لیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ شاید سارے ترقی یافتہ ممالک میں تو نہیں ہوتا، لیکن غیر ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ آرمی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، وہاں پہ ایسے ہی شاید چلتا ہے۔ لیکن میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو ایک ایسے برسبیل تذکرہ بات ہو گئی کہ جنرل باجوہ صاحب نے آتے ہی دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا قدم اٹھایا، اور دہشت گردوں کا جو بڑے بڑے تھے ان کے نیٹ ورک، ان کو توڑا اور ایک امن بحال کیا۔ دوسری کامیابی جو انہوں نے حاصل کی، وہ کراچی میں جو الطاف کا خوف تھا اس کو ختم کیا، اور وہاں پہ بطہ خوری ختم کرنے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے ایک سکہ سانس لیا۔ قتل و غارت گری اور جو بطہ خوری تھی وہ خاصی حد تک ختم ہو گئی، اور جو وہ باہر سے ملک کو جام کرتے تھے وہ سلسلہ بھی بالآخر بند ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے کریڈٹ میں بات جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد تھی، جو کہ بعض انٹرنیشنل فورسز اس کو متنازع رکھنا چاہتی تھیں، تو اس پہ انہوں نے باڑ لگا دی۔ یہ بہت بڑا کام ہے، ایک حد بندی انہوں نے کر دی کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے اسمگلنگ ختم ہوئی، وہاں پہ کہ جو لوگوں کا سورس آف انکم تھا، آنے جانے کا معاملہ جو ہے وہ مشکل میں پڑ گیا، اور بہت سے لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ختم ہوئے، اور بہت کوشش کی گئی کہ باڑ جو ہے وہ نہ لگانے دی جائے، اور افغانستان کے جو روگ ایلیمنٹس تھے انہوں نے حملے بھی کیے، اور ایک دکا حملے ہم بھی جائے، لیکن وہ بہرحال لگ گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے کامیابی حاصل کی، وہ وزیرستان کو پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو حصہ بنا دیا، یعنی اس کو ضم کر دیا ایک صوبے کے اندر، اور وہاں پر جتنی بھی ہماری عدالتیں بھی ہوں گی، دوسرے جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ بھی وہاں پہ ہوگا، اور وہ وہاں پہ ترقی جو ہے، روڈز بنیں گی، اسکول بنیں گے، میڈیکل کالجز بنیں گے۔ وہ ایک روایتی جو ان کو ایک سٹیٹس تھا وہ انہوں نے بھی رہنے دیا، لیکن ان کو یہ باور کرا دیا کہ یہ اب پاکستان کے قوانین وہاں پہ لگیں، آپ کے الگ قوانین نہیں ہوں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے اور قدم ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اس کے بعد سی پیک کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا، اور وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے شاندار کام ہوئے ہیں۔ میں ابھی ملتان گیا ہوا تھا، تو کیا شاندار وہاں پہ موٹر وے انہوں نے بنائی ہے، اس کو نیٹ ورک ان کا بنا دیا ہے۔ اس طرح ایبٹ آباد کی بہت موٹر وے خوبصورت ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کا بھی کریڈٹ ہے، اور ان کا بھی کریڈٹ ہے کہ سی پیک کی انہوں نے حفاظت بھی کی ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہے، پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ گارنٹر ہے اس کی، اس لیے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا سٹیپ تھا جو کہ انہوں نے لیا، اور گوادر کی جو پورٹ ہے الحمدللہ آپریٹو ہو گئی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو آئے دن بہت زیادہ وہاں پہ انسرجنسی تھی،
اس کو بھی بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کیا گیا۔ ان کی ایک اور کامیابی جو میں سمجھتا ہوں بڑی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا۔ بعض لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے تھے کہ شاید اب ہم کشمیر کو بھول چکے ہیں اور آزاد کشمیر بھی ایک صوبہ بن جائے گا، اور پھر وہ جو اینیکسیشن کی ہے مودی نے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، وہ وہاں پہ رہے گا اور یہ معاملہ ختم سمجھا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل واضح طور پہ انہوں نے بار بار کہا کہ کشمیر کے اوپر جب تک آپ وہ اپنا جو انیکسیشن کا واپس نہیں لیتے، اس وقت تک آپ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بیک ڈور جو لیٹسٹ انہوں نے پریس کانفرنس کی جرنلسٹ کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی چیزیں باہر آئی ہیں وہ کسی کی تصدیق تو نہیں کی ہیں کہ جی ہم معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کیا، لیکن کشمیری لیڈرشپ کو شامل کیے بغیر اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہوگا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ معاہدہ اسی وقت ہی ہو سکتا ہے یا مسئلہ حل ہو سکتا ہے جب کہ کشمیری مقبوضہ کشمیر کے لوگ جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں وہ مطمئن ہوں کہ یہ ہمیں اس کا حل قابل قبول ہے۔ اس کے سلسلے میں مذاکرات بیک ڈور سے کہہ لیں، انٹیلیجنس کی سطح پہ مذاکرات ہوں کرتی رہتی ہیں، چلیں بارڈر پہ کچھ تھوڑا بہت معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ روز جو کراس فائرنگ ہوتی تھی کہ چلیں دونوں طرف کے سویلینز جو ہیں وہ مارے جاتے تھے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب 2 آرمیز ایک دوسرے کے انگیسٹ حملہ آور ہوتی ہیں تو فوجی تو مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان نقصان جو ہے وہ سول آبادی کا ہوتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک سٹیپ تھا اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیابی تھی۔ لیکن ہاں، ناکامیاں بھی جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہاں وہ کہاں پہ ناکام ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں جو 2018 کے الیکشن انہوں نے فوج کی مداخلت کروائی اور فوج کی نگرانی میں یہ سب جو ریگنگ ہوئی ہے کہ ایک پارٹی کو جتوایا جائے، اور شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے یہی بہتر پارٹی ہے، یہ کام کریں گے، وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تجربہ ناکام ہوا ہے۔ اس سے ان کی جو فوج کی عمومی ساکھ ہے وہ خراب ہوئی، اور اس خرابی کی بنیاد پر جو گورنمنٹ لائی گئی اس نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا، جس کا ذمہ دار جو ہے وہ فوج کو، جنرل باجوہ کو بالخصوص سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آرمی چیف ہی کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اور وہی وہ جو ڈرائیو کرتا ہے، لیڈ بھی کرتا ہے تمام سچویشن کو، اور جو یہ پولیٹیکل میس آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیب کا غیر ضروری استعمال جو ہے اس نے ان کو خوفزدہ کر دیا ہے، وہ کوئی انیشیٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کیونکہ ان کو پروٹیکشن کسی قسم کی نہیں ہے، اور ان کا جو الٹیمیٹ باس ہے مثلاً وزراء اعلیٰ ہیں، وہ بالکل ہی ایسے کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ایک صوبے کو سنبھال سکے، بالخصوص کے پی اور جو پنجاب ہے اس کو انہوں نے ایک نادان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور ان کو ریموٹ کے ذریعے سے تو کچھ لوگ چلا رہے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے عوام میں بے پناہ بے چینی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے۔ 4 آئی جی بدلے جا چکے ہیں کہ صرف اس لیے
کہ جی وہ پلاٹ کا قبضہ نہیں دلا سکا تھا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ڈسکریڈٹ ہے وہ بھی باجوہ صاحب کو ہی جاتا ہے. اب فورن جو اینڈ ہے اس پہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں. یہ بہت عرصے بعد روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. پھر ایک اور کامیابی بھی ہے کہ افغانستان کے پل آؤٹ جو امریکن پل آؤٹ ہو رہا ہے اس میں بھی باجوہ صاحب نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اور طالبان کو ساتھ بٹھایا ہے. اب دیکھیں کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ میں جاتا ہے. اسی طرح ٹرکی کے ساتھ ہماری جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی مثبت اس کی طرف پیش رفت ہے. ایران کے ساتھ جو تعلقات ہمارے نارملائز ہو رہے ہیں اس کا دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. ہمیں شیعہ سنی سمجھ کے نہیں بلکہ دو مسلمان ہمسایوں کے طور پہ اپنے تعلقات کو وضع کرنا پڑے گا، اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن جو ہمارا انٹرنل فرنٹ ہے اس میں جو احتساب ہے وہ بالکل ہی یک طرفہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے احتساب کیا جا رہا ہے. کرپشن میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہوئی ہے. وہی پٹواری، تھانے دار اور دھڑا دھڑ سرکاری محکمے جو ہیں پیسے لے رہے ہیں، ان کو بدماشوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. غریب اور عام آدمی کی کوئی سننے والا نہیں ہے. مہنگائی بالکل اپنے عروج پہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے جو کرپشن کی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو سزا دی جاتی، ان کو ایک وزارت سے دوسری وزارت پہ لگا دیا گیا ہے اور ایک سے دوسری بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے، جس سے جو ایک نظریہ تھا کہ جو کرپشن کے خلاف ہیں وہ ختم ہو گیا ہے. اب صرف پروپیگنڈا کے لیے کہا جا رہا ہے کبھی جی وہ مافیا جی نہیں ہے بڑے طاقتور ہیں. مافیا تو بھائی آپ نے خود ہی شامل کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ تمام کے تمام غلط ثابت ہوئے ہیں. ابھی یہ جی اسٹاک ایکسچینج تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد جی کوئی یہ شرح نمود بڑھ گئی ہے. وہ اس عام آدمی کو یار خدا کا نام لو، اس کو بھائی بجلی سستی چاہیے، اس کو پٹرول سستا چاہیے، اسے تعلیم کے اخراجات چاہیے، اس کو دوائی کے لیے پیسے چاہیے، اس کی جیب میں پیسے آنے چاہیے. اس سے کیا دلچسپی ہے کہ اتنے پیسے آ گئے ہیں، اتنے پیسے لے گئے ہیں. جو تو لوٹے جا رہے ہیں پیسے، اس کو تو عوام کی جیب سے لوٹے جا رہے ہیں سارے، اور ان عوام کی جیب خالی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت کوئی اچیومنٹ کر لی ہے. اس طرح کے جو جمکس ہیں، اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہوتا ہے. اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہے کہ آپ جو کہیں گے لوگ مان لیں گے. لوگ آپ کا انالیسس کرتے ہیں، لوگوں کے پاس رائے، ایک جذباتی کیفیت آپ نے پیدا کر کے کوئی اقتدار کو حاصل نہیں کیا ہے. یہ اقتدار آپ نے کمپرومائز سے کیا ہے. مافیا سے آپ نے کمپرومائز کیے، کرپٹ لوگوں سے آپ نے کمپرومائز کیے. فوج نے آپ کو بٹھا دیا کہ چلیں جی یہ آپ کام کر لیں. اور لیکن اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ فوج کی اپنی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور شاید ہو رہی ہے، کیونکہ فوجیوں نے جو کہ اہم عہدوں پہ شامل تھے یا موجود تھے، انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں بڑے ہاتھ دھوئے ہیں. جو بھی ایک اہم پوسٹنگ پہ تھا اس نے کہا جی یہ کر دو، یہ لگا دو، اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، اور اس کو اتنی تنخواہ دے دو، اس کی طرح. گورنمنٹ جو ہے وہ تو رجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر سب سے جو ٹھیک ہے، میں تو اس کا اتنا اختلاف نہیں کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کمیونٹی ہو یا مائنارٹی ہو، اگر اس کے اہل لوگ موجود ہیں اور وہ محب الوطن ہے تو ان کو عہدوں پہ لگانا چاہیے. لیکن ایسے جو کمیونٹی ہے یا ایسی کمیونٹی جو ہے جو کہ پاکستان کی دل سے مخالف ہے اور باہر کے ممالک میں پروپیگنڈا
پاکستان کے خلاف کرتی ہے، کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتی ہے، اس کو اہم عہدے پہ لگانا میں سمجھتا ہوں وہ ایک خطرناک سٹیپ ہے، اور اس دور حکومت میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو نظر اس پہ رکھنی چاہیے کہ اتنا زیادہ نقصان نہ ہو جائے جو کہ ریکوریبل نہ ہو۔ بس یہ میں اشارے کنائے میں بات کر سکتا ہوں، ڈائریکٹ طور پہ ذاتی طور پہ میں کسی بھی کمیونٹی کے متعلق بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اور ٹھیک ہے، دل سے جس لیے ہوتے ہیں تو وہ ساری ہم باتیں کرتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک ایسے چند ایک چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی طرح جو آزادی صحافت ہے وہ بھی ایک بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول بھی ہے، اور اس پر کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی مناسب نہیں اختیار کیا جاتا، اور ان کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، وہ مظلوم بنتے ہیں، باہر کیش کراتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کو اٹھاتا ہے، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو مارتے ہیں۔ کچھ تو وہ اتنا حد تک آگے آ جاتے ہیں کہ ان کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ماریں تاکہ ہم کوئی ہیرو بن جائیں، کسی کو کوئی پاسپورٹ بن جائے، کسی کا کوئی ویزا لگ جائے۔ لیکن اس حد تک آنے سے پہلے ان کو روکنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کی لمٹ ہے۔ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، ان کے خلاف میں آپ مقدمہ درج کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کے پریشر میں نہ آئیں اور ان کو اندر کریں۔ جب اس طرح وہ کوئی بھی آدمی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے پیٹ پکڑا ہوتا ہے، کسی نے یہ پکڑا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ، جس سے پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، اور ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پہ وہ ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو صحافی ہیں یا دوسری لوگ ہیں ان کا ایک کمیٹی بنا دیں، بورڈ بنا دیں۔ اگر کسی صحافی کے متعلق کوئی شکایت ہو تو ان کو بتائیں، ان کو جی دیکھیں یہ آدمی ہے، یہ کر رہا ہے، اس سے جی یہ ہمارے انٹرسٹ جو ہرٹ ہو رہے ہیں، اس کو بلائیں، اور آپ یہ اپنا مقدمہ پیش کریں کہ یہ معاملہ ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی صحافی تنظیمیں ہیں وہ سب کی سب اس قابل ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے تو وہ اپنے جو ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، اور یہاں تک نوبت میں سمجھتا ہوں نہیں پہنچے گی۔ انہیں بھی احساس ہوگا کہ یہ جی اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، اور صحافی تنظیمیں اس قابل ہیں کہ وہ اس کی نوکری چھڑا سکتی ہیں، ان کو تنبیہ کر سکتی ہیں کہ اگر تم نے کیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہی کافی ہے۔ وہ پھر اتنے لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے طور پہ وہ پھر ٹکر لے لے سارے معاشرے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے میرے خیال میں سال رہ گیا ہے، کتنا رہ گیا ہے مجھے تو کوئی ایگزیکٹ علم نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ 1.5 سال ہی رہ گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکسٹینشن مانگیں گے۔ گورنمنٹ تو چاہے گی کہ وہ 10 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دیں، اور شاید یہ توقع بھی رکھیں گے کہ ہمیں دوبارہ وہ الیکشن جتوا کے تو اقتدار ہماری جولی میں ڈالتے رہیں گے۔ شاید یہ اب ممکن نہیں رہا، انٹرنیشنلی بھی ممکن نہیں رہا، لوکل بھی ممکن نہیں رہا، اور انسٹیٹیوشن کے بھی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اب باجوہ صاحب کو ریکنسلیشن کی طرف آنا چاہیے، اور جتنی بھی انٹرسٹڈ جو پارٹیز ہیں ان کو بٹھا کر ایک جو عمرانی معاہدہ ہے وہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو نظام ہے جس میں وہ چل رہے ہیں، یہ ملک اس نظام کے تحت کو ڈیلیور کر سکا ہے یا کر سکتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں بالآخر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ سے آنا چاہیے. ڈائریکٹ سینٹ کے انتخابات ہوں، ڈائریکٹ جو ہے نا جی منتخب ہوں سینیٹرز، ڈائریکٹ جو ہر شہر کے میئرز ہیں اور گورنرز منتخب ہوں. ہمیں 4 صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں زیادہ یونٹس بنانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر ڈویژن کی سطح پہ آپ تقسیم کر دیں. ہر 26 ڈویژن ہے، اب 26 انتظامی یونٹ بنائیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل ہوں. کون لاہور جائے روز اور کرایہ خرچی اور وہاں پہ سیکٹریٹ میں اس کو اندر کو گھسنے نہیں دیتا. سیکٹری جو ہیں وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، تو کیسے اس کا معاملہ حل ہوگا؟ اگر لوکل سطح پہ ہم کونسلز بنائیں اور ہمارے جو ٹیکسز بھی لوکل سطح پہ لگائیں اور اس کے بعد بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کریں اور ہر جو شہر کا میئر ہے یا دوسرا ہے اس کے ماتحت پولیس ہو. اب پولیس کا جو آئی جی ہے، پورے صوبے کا آئی جی ہے، وہ سمجھتا ہے میں وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہوں. اس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن سسٹم ہے اس کو آپ ریپلیکا بھی رکھ دیں تو اس میں سے کوئی لوکل تبدیلی کر دیں تو وہ ہمیں زیادہ سوٹ کرے گا. اور اس سے ہمارے یہ جو صوبائی ہے اور وزیر اعلیٰ ہے، یہ روز کی بلیک میلنگ ہے، یہ بھی ختم ہوگی. تو میں باجوہ صاحب سے درخواست یہی کروں گا کہ آپ کا جتنا بھی عرصہ رہ گیا ہے اس عرصے میں آپ اس طرف آئیں اور اس میں کوئی ریفارمز کرنے کی کوشش کریں اور ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے نا جی وہ ریفارمز کے بعد کروائیں تاکہ جو ہر آدمی ہے اس کو ایم پی ایم این اے کسی ڈی سی ایس پی کی سفارش نہ ڈھونڈنی پڑے، بلکہ بینگ اے سٹیزن اس کے کام ہونے چاہیے میرٹ کے اوپر. یہی وہ نظام ہے جس کے لیے جو کتابوں میں موجود ہے لیکن بظاہراً وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. ججز ہیں ہمارے بڑے بڑے تگڑے ججز ہیں، بڑے بڑے وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن کسی کچہری کا نظام آج تک وہ درست نہیں کر سکے. نہ وہ کہیں کا جاتے ہیں، وہیں سے وہ آتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کچہری میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے یا درست کرنے کی کاوش نہیں کرتے. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس سے ہم ہر چیز تو لیتے ہیں، اس کا خون تو نچوڑتے ہیں لیکن اس کو دیتے کچھ نہیں ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ اگر ہم اس نظام کو تبدیل کر لیں اور باجوہ صاحب کی جہاں پہ کامیابیاں بہت ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، یہ ہوتی ہیں کہ آدمی کچھ سوچتا ہے، ہو کچھ چاہتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا کس کے ساتھ ہونا ہے. ہمارا تو اختیار بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہو اور اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو پھر اس ملک کے شہریوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. یہی میری چند ایک گزارشات ہیں اور سجیشن بھی ہیں. اگر کسی کے پاس پہنچے، لمبی ویڈیو ہوگی، اگر کوئی سن لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سن لے گا تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کتنے لائکس آئے ہیں کتنے نہیں آئے. میں نے اپنی بات کر دی ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تو اپنا جو ہے نا یہ حصہ وہ ڈالتے رہتے ہیں، ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.